اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، مشہور مشرقی افغانستان میں آدھی رات کو آنے والا 6.0 شدت کا زلزلہ انتہائی تباہ کن ثابت ہوا۔ یہ زلزلہ چونکہ بہت کم گہرائی میں آیا تھا، اس لیے اس کے جھٹکے کابل سے لے کر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد تک محسوس کیے گئے۔ کنار اور ننگرہار کے دیہی علاقے ملبے کا ڈھیر بن گئے، پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈ ہوا اور سینکڑوں دیہات متاثر ہوئے۔ اس تباہی میں 800 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 2500 سے زائد زخمی ہوئے۔ زلزلہ زمین کے صرف 8 کلومیٹر نیچے آیا تھا، اسی لیے اس کا اثر سطح پر بہت زیادہ تھا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اس کا مرکز جلال آباد کے مشرق میں 27 کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستان کی سرحد کے قریب تھا۔ اس کے بعد پوری رات اور صبح تک آفٹر شاکس محسوس کیے گئے جو کابل تک جا پہنچے، جو مرکز سے 160 کلومیٹر دور ہے۔ کنار صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ یہ علاقہ پہلے ہی سیلاب کی لپیٹ میں تھا اور زلزلے کے بعد مزید ناقابل رسائی بن گیا۔ سڑکیں بیٹھ گئیں، وادیوں میں مٹی کے تودے گرنے سے راستے بند ہو گئے اور ریسکیو ٹیموں کو متاثرین تک پہنچنے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ طالبان حکام نے اعلان کیا کہ کئی دیہات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ مرکز کے قریب علاقوں کی سڑکیں مٹی کے تودوں سے بند ہو گئیں، جس کی وجہ سے ریسکیو بہت آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں ہوائی راستہ ہی واحد سہولت بچی۔ ہیلی کاپٹروں کو ان تنگ اور خطرناک گزرگاہوں میں اترنا پڑا تاکہ زخمیوں کو نکالا جا سکے اور ملبے تلے دبے لوگوں تک رسائی ملے، لیکن کٹھن پہاڑی رستے اکثر کارروائیوں کو روک دیتے تھے۔ جلال آباد کے مرکزی اسپتال کے طبی عملے نے صورتحال کو بڑا بحران قرار دیا۔ سینکڑوں زخمی، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، ہسپتال لائے گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق ایمبولینس لگاتار مریض لا رہی تھی، جبکہ اسی وقت سینکڑوں لاشیں بھی مردہ خانوں میں منتقل کی جا رہی تھیں۔ کنار کے اسد آباد اسپتال کے حکام نے بتایا کہ ہر چند منٹ بعد نئے مریض آ رہے ہیں اور اسپتال کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ طالبان کی وزارت داخلہ کے سرکاری بیان میں کہا گیا کہ 800 سے زیادہ افراد جاں بحق اور تقریباً 2500 زخمی ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اب بھی دور دراز پہاڑی دیہات میں ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ حکومتی اہلکاروں نے بتایا کہ بعض دیہات میں ایک بھی گھر کھڑا نہیں بچا۔ زلزلے نے صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ پڑوسی ممالک کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ جھٹکے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں محسوس کیے گئے اور لوگ آدھی رات کو خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جب اگلی صبح سورج نکلا تو تباہی کا اصل منظر سامنے آیا۔ ریسکیو ٹیمیں ٹوٹے پھوٹے گھروں اور دیہاتوں میں دبے لوگوں کو نکالنے میں لگی رہیں، لیکن راستے بند، ہیلی کاپٹر محدود اور پہاڑی علاقے دشوار گزار ہونے کی وجہ سے کئی جگہوں تک رسائی ممکن نہ رہی۔ یہ زلزلہ مشرقی افغانستان میں ایک بڑی انسانی المیہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ صرف جانی نقصان ہی نہیں بلکہ ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے اور زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ پناہ گاہ، خوراک اور علاج تک رسائی ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، خاص طور پر جب سردیوں کے دن قریب آ رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ 6.0 شدت کا زلزلہ اتنا تباہ کن کیوں تھا، صرف اسی کی شدت دیکھنا کافی نہیں بلکہ حالات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ زلزلہ زمین کے صرف 8 کلومیٹر نیچے آیا، جس سے توانائی براہ راست زمین کی سطح پر منتقل ہوئی۔ عام طور پر گہرائی میں آنے والے جھٹکوں کی شدت سطح پر پہنچتے پہنچتے کم ہو جاتی ہے، لیکن اتنے کم گہرے زلزلے نے عمارتوں، سڑکوں اور زمین کو براہ راست اور شدید جھٹکوں سے ہلا دیا۔ اسی لیے مرکز کے ارد گرد کے دیہات زمین بوس ہو گئے اور کابل سے لے کر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد تک لوگ شدید لرزش محسوس کرتے رہے۔ ایسے بڑے ثانیے کے بعد زمین پہلے ہی مسلسل بارشوں اور حالیہ سیلابوں کی وجہ سے نرم ہو چکی تھی۔ افغانستان تاریخی طور پر دنیا کے سب سے زیادہ زلزلہ خیز خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ شمالی علاقہ میں 1998 کا زلزلہ، جس میں 4000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 2002 میں ہندو کش کے علاقے میں آنے والے جھٹکوں نے ہزاروں جانیں لیں اور 2015 میں اسی شدت کا زلزلہ افغانستان اور پاکستان کی سرحدی پٹی کو تباہ کر گیا۔ یہ تاریخی تسلسل واضح کرتا ہے کہ افغانستان کس قدر خطرے میں ہے اور ہر زلزلے کے ساتھ لوگ ایک جیسی اذیت سہتے ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں عمارتیں مضبوط نہیں ہوتی، خاص طور پر دیہی علاقوں میں زیادہ تر مکانات کچے اینٹ یا ناقص میٹیریل سے بنائے گئے ہیں۔ ان دیہات میں جہاں جدید تعمیراتی طریقے استعمال نہیں کیے جاتے اور زلزلہ مخالف قوانین کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں معمولی جھٹکا بھی بڑی تباہی لا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 6.0 شدت کا زلزلہ، جو ترقی یافتہ ملکوں میں صرف خوف اور پریشانی پیدا کرتا ہے، افغانستان میں سینکڑوں دیہات مٹا دیتا ہے اور ہزاروں جانیں لے لیتا ہے۔
اس خطے کے لوگوں کی زندگی کے حالات پہلے ہی ہر لحاظ سے نہایت کٹھن ہیں۔ برسوں کی جنگ اور سیاسی عدم استحکام نے ملک کو گہری غربت میں دھکیل دیا ہے۔ صحت کی سہولیات محدود ہیں، سڑکیں زیادہ تر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور دیہاتی لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ بہت سی فیملیاں پہاڑوں کے دامن میں ان علاقوں میں رہتی ہیں جو قدرتی آفات کے لیے حساس ہیں اور کچے عارضی گھروں میں زندگی گزارتی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہر سال آنے والے سیلاب، خشک سالی اور کٹھن سردیاں ان کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیتی ہیں۔ ایسے میں ایک بڑا سانحہ جیسے زلزلہ ان کے پہلے سے کمزور حالات زندگی کو بالکل درہم برہم کر دیتا ہے۔ ہم سب اس بات پر نہایت افسردہ ہیں کہ افغانستان کے لوگ جو برسوں سے جنگ، غربت اور قدرتی آفات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اب اتنے بڑے زلزلے کے صدمے سے دوچار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جاں بحق ہونے والوں پر اللہ کی رحمت ہو، زخمیوں کو جلد صحت یابی نصیب ہو اور جو لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہیں انہیں جلد از جلد نکالا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔